اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کی ہماری یہ کلاس ہے، صبح ریکارڈنگ آپ کے پاس بھیج رہی ہوں اور رات کو جو ہے وہ لائیو کلاس ہو رہی ہے ڈیلی 9 بجے پاکستان ٹائم، 9:30 بجے انڈیا کے ٹائم۔ ہم پہنچ چکے ہیں 13ویں پارے پہ اور سورہ یوسف کے 9ویں رکوع پہ۔ تو میں شروع کروں گی سورہ یوسف کے 9ویں رکوع سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا، اے قافلے والوں، تم چور ہو۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے، اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے سب سے بڑے علم والی۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ چوری کی تھی۔ یہ الزام انہوں نے کیوں لگایا اس کی وجہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی، لیکن بعض روایت میں اس بیان کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی اور ان کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی، کیونکہ بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں تھے۔ بچے کی دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی، لیکن جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھنا چاہا۔ پھوپھی اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ ان سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنا ایک
پٹکا ان کے کمر سے باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ چوری ہو گیا ہے۔ بعد میں جب وہ پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہیں یہ حق مل گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ جب تک وہ پھوپھی زندہ رہیں اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے پاس رہے، تو یہ اسی چوری کا الزام لگا رہے تھے بھائی۔ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالموں میں ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہیں وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی جو ہمارے علم میں آئی اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الحالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا نہیں بلکہ تمہارے دلوں میں اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔
اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف! اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑی ہوئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کے رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگا کر لاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میرا ساتھ نہیں دیں گے یا اللہ پاک میرا کام نہیں کریں گے یا اللہ سے نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ۔ دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا لیکن ان کو اللہ سے امید تھی کہ یوسف ضرور واپس آئیں گے۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف۔ یہ والا جو لفظ بولا نا انہوں نے، قالو، ایک دم ان کا یہ آپ پھنس گیا۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتقی ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ ان کی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، صبر سے کام جو لیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یقیناً جانتے ہوں گے کہ ان کی جدائی سے ان کے والد پر جو گزر رہی ہے، اس کے باوجود اتنے لمبے عرصے تک انہوں نے کسی بھی ذریعے سے اپنی خیریت کی کوئی خبر اپنے والد کو بھیجنے کی کوشش نہیں کی۔ اول تو عزیز کے گھر میں رہنے کے دوران خبر بھیجنا کچھ مشکل نہ ہونا چاہیے تھا، پھر قید سے آزادی کے بعد تو ان کو ملک پر مکمل اقتدار بھی حاصل ہو چکا تھا۔ وہ شروع ہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے سارے گھر والوں کو مصر بلانے کا انتظام کر سکتے تھے، اور جو بات انہوں نے اپنے بھائیوں سے اب کہی وہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے،
اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے رنج کا زمانہ مختصر ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان سارے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بڑی حکمتیں پوشیدہ تھی، یعنی آرام سے، صبر سے جو کام لیتا ہے نا انسان، تو ہر معاملے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہم ہر معاملے میں جلدی ضرور مچاتے ہیں، لیکن صبر سے کام لینے میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے اور رسول حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا امتحان لینا تھا، اس لیے پورے عرصے میں یوسف علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے والد سے رابطہ کریں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں سے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے خوشبو یوسف کی آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ بھی ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پہ ڈال دی، چنانچہ فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا۔ وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائی، یعنی سارے بھائی کہنے لگے جب گناہ سارے کھل کے سامنے آ گئے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ یعنی جب انہوں نے توبہ کا ارادہ کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں تانا نہیں دیا اور نہ ہی یاد کیا کسی پرانی بات کو، کہا کہ میں بھی تمہارے لیے اللہ سے توبہ کروں گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ دیکھ لیں بچپن میں جو خواب دیکھا تھا نا کہ اتنے وہ ہیں ستارے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب کی تعبیر کتنی آزمائشوں کے بعد ان کو مل رہی ہے، یہ مل رہی ہے ان کو۔ اللہ اکبر۔ وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے پروردگار نے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال ہی دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ یعنی ابھی بھی الزام نہیں لگا رہے کہ میرے بھائی ایسے تھے، فرمایا شیطان نے ڈلوا دیا تھا۔
حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں بھی کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ اے پیغمبر، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک اہم حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سفارش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے۔ یعنی یہ ساری باتیں غیب کی ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ رکو نمبر 11 ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر دیں، اور اس سے بہت بڑی بات ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو دھوکہ ان کو دیا، ایک تو یقین کسی پر بھی نہ کیا جائے، کسی پر اللہ کی ذات کے بغیر یقین نہ کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ صبر، پاکدامنی، عزت، معافی اور اللہ پر یقین کا زندہ سبق ہے۔ اس صورت میں ہر وہ کیفیت ہے جو ایک انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے: حسد، جدائی، آزمائش، محبت، اقتدار اور آخرکار کامیابی۔ اچھا، عورتوں کے لیے اس میں خاص پیغام کیا ہے؟ پاکدامنی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زلیخا کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خواہش اگر بے لگام ہو جائے تو انسان کو رسوا کر دیتی ہے، لیکن حیا عورت کا اصل زیور ہے۔ احساس غلطی اور توبہ کی راہ ہمیشہ کھلی ہے۔ زلیخا نے آخرکار اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس سے سیکھیں کہ غلطی ہو جائے تو انا چھوڑ کر سچ مان لینا عزت بڑھا دیتا ہے۔ حسد سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ عورتوں کی محفل میں جب یوسف کا ذکر ہوا تو حسد اور تجسس نے معاملہ بگاڑا۔ ہمیں اپنی زبان اور دل دونوں کی حفاظت کرنی ہے۔ مشکل حالات میں کردار کی حفاظت، چاہے ماحول کیسا بھی ہو، عورت اپنی عزت کی محافظ خود ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق سب سے مضبوط سہارا ہے۔ اگر شوہر، گھر یا معاشرہ ساتھ نہ دے، اللہ ہمیں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ عام انسان کے لیے پیغام کیا ہے کہ حسد تباہی کی جڑ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر ظلم کیا، مگر آخرکار شرمندگی ہی نصیب ہوئی۔ حسد نہیں کرنا ہے کسی سے ہم نے۔ جس کو اللہ جتنا دے رہا ہے، جو محبت کا حصہ، مال کا حصہ، صحت کا حصہ، وہ اس کا نصیب ہے، میں اور آپ نہیں چھین سکتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر ظلم کیا، مگر آخرکار شرمندگی ہی نصیب ہوئی۔ صبر کا پھل اقتدار ہے، کیونکہ کنویں سے محل تک کا سفر ایک دن میں نہیں ہوا، مگر اللہ نے وقت آنے پر عزت دی۔ مشکل وقت عارضی ہوتا ہے، قید خانہ بھی آیا، تنہائی بھی آئی، مگر وہی قید عزت کا راستہ بن گئی۔ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے، مگر فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ معاف کرنا سب سے بڑی جیت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ معاف کیا۔ یہی اصل عظمت ہے۔ خواب بھی اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں۔ بچپن کا خواب برسوں بعد سچ ہوا، اس سے امید ملتی ہے کہ اللہ وعدہ نہیں توڑتے۔ کردار دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اقتدار سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام باعزت تھے، اقتدار کے بعد بھی باعزت رہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر زندگی آپ کو کنویں میں پھینک دے، اگر اپنے ہی آپ کو چھوڑ جائیں، چھوڑتے ہیں نا اکثر زندگی میں اپنے، اگر جھوٹا الزام لگے، اگر قید تنہائی بن جائے، یعنی کوئی نہیں مل رہا آپ سے، آپ کی غربت یا آپ کے
سچ بولنے کی وجہ سے یا آپ کے کسی بھی وجہ سے کوئی آپ سے سارا خاندان ٹوٹ گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، اگر قید تنہائی بن جائے تو بہت ہمت کرنی ہے، ہمت نہیں ہار رہی، کیونکہ اللہ خاموشی سے آپ کے لیے محل تیار کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو ملنا ہوتا ہے۔ اگر آپ بیچ میں بے صبرے ہو گئے، ناشکرے ہو گئے تو اس محل سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ صورت کہتی ہے کہ اپنے کردار کی حفاظت کرو، صبر کو تھام لو اور اللہ پر یقین رکھو۔ انجام ہمیشہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ ہمیں یوسف جیسا صبر، پاک دامنی اور معاف کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ میری سب کے لیے دعا ہے، سب بہنوں کے جن کے شوہروں کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اللہ انہیں عزتیں دے، صحت دے، آپس میں محبت دے اور یہ لڑائی جھگڑے اللہ پاک ختم کر دے، آمین، اللہم آمین۔